السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ناظرین بخیریت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ آج جو کہانی ہم پڑھنے اور سننے جا رہے ہیں وہ کہانی بہت ہی سبق آموز ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کہانی کو خود بھی سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ جزاکم اللہ۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک صاحب کو انگور بہت پسند تھے۔ صبح سویرے تیاری کر کے گھر سے وہ اپنے کام کے لیے نکلا۔ راستے میں جاتے ہوئے اس کی نظر ایک ریڑھی والے پر پڑی جو کہ انگور بیچ رہا تھا۔ تو چونکہ اس آدمی کو انگور بہت پسند تھے، اس لیے جیسے ہی اس کی نظر انگوروں پر پڑی تو اس نے گاڑی کو سائڈ پر روک کر ریڑھی والے کے پاس چلا گیا اور اس سے کچھ انگور خرید کر اپنے خادم کے ہاتھ گھر بھجوا دیے۔ دل میں یہ سوچا کہ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد جب واپس گھر آؤں گا تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کو کھائیں گے۔ وہ آدمی اپنے کام کے لیے چلا جاتا ہے۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس آتا ہے، دسترخوان لگتا ہے، گھر والے بیٹھتے ہیں، کھانا شروع ہونے ہی کو ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے سوال کرتا ہے کہ مجھے وہ انگور نظر نہیں آ رہے جو میں نے اپنے خادم کے ہاتھ گھر بھجوائے تھے۔ گھر والوں نے بتایا کہ وہ انگور بچوں نے کھا لیے، کچھ ہم نے بھی چکھ لیے۔ معمولی واقعہ تھا، لیکن بسا اوقات معمولی بات بھی انسان کو بہت اونچا کر دکھاتی ہے اور انسان کے دل کے تالے کھول دیتے ہیں۔ وہ صاحب فوراً دسترخوان سے بغیر کھانا کھائے اٹھے، اپنی صندوق کو کھولا اور اس میں سے پیسوں کے نوٹ نکالے اور اپنے بیگ میں ڈالے اور اپنے خادموں میں سے کچھ خادم بھی بلوا لیے۔ سیدھا وہ ایک پراپرٹی والے کے پاس گیا، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ کو منتخب کیا۔ فوراً ہی اس نے ایک ٹھیکیدار اور انجینئر کو بلوایا، اس سے ایک مسجد کا نقشہ بنوایا۔ یہ کہا کہ مجھے فی الفور مسجد کا ایک نقشہ چاہیے۔ اس کے بعد مزدوروں کو بلایا اور انہیں کہا کہ مغرب کی اذان سے پہلے یہاں کھدائی شروع ہونی چاہیے، اور ایسا ہی ہوا۔ ٹھیکیدار بھی اچھا مل گیا، انجینئر بھی اچھا مل گیا، مزدور بھی اچھے مل گئے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اخلاص دل میں ہو، انسان بخل اور کنجوسی سے آزاد ہو، تو ایسے کام جو کئی مہینوں ختم نہیں ہوتے وہ چند منٹوں میں ہو جایا کرتے ہیں۔ اس صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہوا۔ شام کو جب وہ اپنے گھر واپس آیا تو گھر والوں نے پوچھا کہ آج کیا معاملہ ہوا کہ آپ کھانا چھوڑ کر باہر چلے گئے تھے؟ تو اس صاحب نے کہا کہ میں اپنے گھر کا انتظام کرنے اور اس میں کھانے پینے کا نظام بنانے گیا تھا۔ دنیا کے اندر تو تم لوگوں نے میرے لیے 4 انگور کے دانے رکھنا گوارا نہ کیے، اور میں نے اپنا سب کچھ تمہارے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے اصلی گھر کے لیے مسجد تعمیر کروائی۔ اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے میرے لیے کیا بھیجنا تھا، اس لیے میں نے اپنے مال میں سے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اپنی آخرت کے لیے آگے کے لیے بھیج دیا ہے، اور اس پر میں بہت سکون محسوس کر رہا ہوں۔ جی تو دوستو، آپ نے یہ کہانی سنی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو نیک اعمال تو کرنے ہی چاہیے، لیکن نیک اعمال کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے نیک اعمال بھی کرنا ضروری ہے کہ جو اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے لیے مفید ہو۔ ہم قبر میں ہوں، ان اعمال کا ثواب ہم تک پہنچ رہا ہو۔ ان اعمال میں سے ایک عمل مسجد کی تعمیر ہے۔ مسجد کی تعمیر کرنا
اللہ رب العزت نے اس کا بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ جب تک لوگ مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے اس کا ثواب اس مسجد بنانے والے تک پہنچتا رہے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس آدمی نے اللہ کے لیے مسجد بنائی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے۔ اور اگر پوری مسجد کی تعمیر کرنا انسان کی وسعت میں نہیں ہے تو مسجد کا ایک ٹکڑا یا مسجد کی تعمیر میں اپنا حصہ شامل کر دے تو اللہ رب العزت اس کا بھی ضرور اجر عطا فرمائیں گے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسجد کی جگہ ایک گھونسلے کے برابر بھی بناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے بھی جنت میں گھر بناتے ہیں۔ ان اعمال میں سے ایک عمل یتیم غریب کی کفالت کرنا ہے، اس کی اچھی تربیت کرنا ہے، اس کو دینی تعلیم دلوانا ہے کہ وہ جب دینی تعلیم حاصل کرے گا پھر آگے سکھلائے گا، اس کی وجہ سے دوسرے لوگ ہدایت پر آئیں گے تو اس کفالت کرنے والے کو اس کا پورا اجر ملتا رہے گا۔ انسان قبر میں ہوگا، نہ جانے ہمارے اپنے اعمال قبول ہوں یا نہ ہوں، لیکن ایسے عمل کی وجہ سے اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ انہی اعمال میں سے ایک عمل کسی آدمی کو قرآن کریم ہدیہ کرنا ہے، کہ انسان کسی کو قرآن کریم ہدیہ کر دے تاکہ وہ آدمی جب تلاوت کرے اس تلاوت کا ثواب اس آدمی کو ہدیہ کرنے والے کو بھی ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ مدارس میں پڑھنے والے دینی طلباء، ان کی کفالت کرنا، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، ان کی رہائش کا انتظام کرنا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے ہے۔ طلباء قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، احادیث مبارکہ پڑھیں گے، اس کا پورا ثواب اس آدمی کے پاس بھی پہنچتا رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پانی کی ضرورت ہے تو وہاں پانی کا انتظام کر دینا، یہ بھی صدقہ جاریہ میں سے۔ اللہ رب العزت اس پر بھی اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ کے لیے فائدہ مند ہوئی ہوگی، آپ اس سے سبق حاصل کریں گے، خود بھی اس پر عمل کریں گے، دوسرے حضرات کے ساتھ بھی اس کو ضرور شیئر کریں گے۔ جزاکم اللہ۔